قربانی کرتے وقت ہم جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں الفاظ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو دعا پڑھیں گے بہت ہی سمپل اور آسان دعا ہے۔ اگر قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس کا نام لیں گے، مثال کے طور پر اگر اس کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ، اس کا نام عبد الرحمن ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبد الرحمن۔ تو اس طریقے سے ہم قربانی کریں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ جانور کو ہم قبلہ رو لٹائیں گے بائیں کروٹ پر، جانور کو بائیں کروٹ پہ اس طریقے سے کہ اس کا جو ہے پیر قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد جو ہے بائیں کروٹ پہ اس لیے لٹانے کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بائیں کروٹ پہ آپ لٹا دیجئے گا اور کسی دھاردار چھری سے آپ اس کے حلق میں چھری چلائیں گے، اور گردن کو پورا کاٹ کے الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے کہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک تو جو کھانے کی نلی ہوتی ہے جس کو عربی میں مرئی بولتے ہیں، اور ایک جو سانس کی نلی ہوتی ہے وائنڈ پائپ، ان دونوں کو، اور ان دونوں کے آزو بازو میں جو 2 خون کی نلیاں ہوتی ہیں جس کو انگریزی میں جوگولر وینس بولتے ہیں، ان دونوں یعنی 4 نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ 4 نسیں کٹ گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، بہت اہم سوال قربانی کے تعلق سے آج ہمارے سامنے ہیں کہ قربانی کا جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ آپ قربانی کیسے کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی 1966 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھوں کی، 2 دمبوں کی قربانی کی، اور وہ دمبے کیسے تھے؟ املحین، چتکبرے تھے، اقرنین، سینگ والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، اور ان دونوں میڈھوں کو، ان دونوں دمبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ علماء سے کراتے ہیں، کسی عالم سے، کسی حافظ صاحب سے کراتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور بہتر ہے کہ آدمی خود ذبح کا طریقہ سیکھے اور خود قربانی کی دعا یاد کر لے اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ وَسَمَّا وَكَبَّرَ، اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا۔ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، اور جانور کے پہلو پر آپ نے ذبح کے وقت اپنا پیر رکھا اور اس کو ذبح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی 1966 نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی کے بعد، صحیح مسلم 1967 1967 نمبر کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بکبشن اقرنا، کہ ایک سینگ والا دمبا لایا جائے، یطؤ فی سوادن، جو کالے میں چلتا ہو، یعنی اس کا پیر جو ہے اس میں پیر میں کالا پن پایا جاتا ہو، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، اور کالے میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور کالے میں دیکھتا ہو یعنی آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو۔ فَأُتِيَ بِهِ، اما عائشہ کہتے ہیں کہ ایسا جانور لایا گیا، لِيُضَحِّيَ بِهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ حلمی المدیہ، چھری لاؤ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اشحذیہا، چھری کو تیز کر لو، کسی پتھر پر چھری کو تیز کر لو۔ چنانچہ اما عائشہ نے چھری کو تیز کیا، پھر آپ نے چھری کو لیا، وَأَخَذَ الْقَبْشَ فَأَزْجَعَهُ، اور آپ نے دمبے کو پکڑا اور اسے لٹایا۔ ثم ذبحہ، پھر آپ نے اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو ناظرین، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرتے وقت ہم جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں الفاظ حدیثوں سے ثابت ہے، یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو دعا پڑھیں گے بہت ہی سمپل اور آسان دعا ہے۔ اگر قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس کا نام لیں گے، مثال کے طور پر اگر اس کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ، اس کا نام عبد الرحمن ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبد الرحمن۔ تو اس طریقے سے ہم قربانی کریں گے۔ طریقہ کیا ہے؟
جانور کو ہم قبلہ رو لٹائیں گے بائیں کروٹ پر، جانور کو بائیں کروٹ پہ اس طریقے سے کہ اس کا جو ہے پیر قبلہ کی طرف ہو، اور اس کے بعد جو ہے بائیں کروٹ پہ اس لیے لٹانے کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بائیں کروٹ پہ آپ لٹا دیجیے گا، اور کسی دھاردار چھری سے آپ اس کے حلق میں چھری چلائیں گے، اور گردن کو پورا کاٹ کے الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے کہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک تو جو کھانے کی نلی ہوتی ہے جس کو عربی میں مرئی بولتے ہیں، اور ایک جو سانس کی نلی ہوتی ہے وائنڈ پائپ، ان دونوں کو، اور ان دونوں کے آزو بازو میں جو 2 خون کی نلیاں ہوتی ہیں جس کو انگریزی میں جوگولر وینس بولتے ہیں، ان دونوں یعنی چاروں نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ چاروں نسیں کٹ گئیں، جانور حلال ہو گیا۔ چاروں میں سے اگر چاروں کٹ جائیں تو سب سے بہتر ہے، کامل ہے۔ اگر کوئی ایک رہ گئی تب بھی ذبح صحیح ہے، لیکن چاروں کاٹی جائے یہی سنت اور یہی بہتر ہے۔ اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ جو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ یعنی یہ جو کھانے کی نلی ہے اور پھر اس کے نیچے جو سانس کی نلی ہے اور اس کے آزو بازو میں جو خون کی جو 2 نلیاں، یہ 4 رگیں جب کٹ جاتی ہیں تو جانور کے برین کا اس کے دل سے جو کنیکشن ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ جو دل پمپ کرتا ہے، خون کو دماغ تک پہنچاتا ہے، تو وہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، اور پھر جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جانور جو تڑپتا ہے وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے، بلکہ اس کی جو نسیں اور مسل جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں، وہ جو ہے چونکہ ان کا باڈی سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اس لیے جو ہے وہ سکڑتی اور پھیلتی ہیں، وہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ بات پروفڈ ہو چکی ہے کہ اسلامی ذبح کے طریقے سے جو ذبح کیا جائے تو جانور کو سب سے کم پین ہوتا ہے، یعنی بس اس کو اتنا ہی پین ہوتا ہے جتنی ہم کو چھری چلانے میں ٹائم لگے۔ اسی لیے یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ چھری بالکل تیز ہو تاکہ جانور کو جب چھری چلائی جائے تو جلدی سے ذبح ہو جائے اور فوراً اس کی جان نکل جائے۔ تو یہ جو پیچھے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کو اسپائنل کارڈ بولتے ہیں یا ہماری عام زبان میں حرام مغز بولتے ہیں، اس کو فوراً نہیں کاٹنا ہے، بلکہ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو خون ہے جانور کا وہ پورا کا پورا نکل جائے۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو خون ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، تو وہ خون نکلنے سے اس کا گوشت اور بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی، پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بہتر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ذبح کے وقت چھری آپ کی بالکل تیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 1955 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، لہٰذا میدان جنگ میں اگر تم جنگ کر رہے ہو تو اپنے دشمن کو بھی اگر تم قتل کر رہے ہو تو وہاں بھی تمہیں جانوروں کی طرح نہیں مارنا ہے کہ چلو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو۔ قتل کرنے کا جو سمپل طریقہ ہے، دشمن آپ کے سامنے آپ نے قتل کر دیا۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح بھی اچھی طریقے سے کرو، احسان کے ساتھ کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی چھری اگر ہماری تیز نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رگیں کٹنے میں جانور کو تکلیف ہوگی اور جانور کی جان نکلنے میں بھی دقت ہوگی۔ ذبح ہوتے ہی جب نس کٹ جاتی ہے تو جس نس سے دماغ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ نس جو ہے کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو جھٹکا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوراً جو ہے جانور کے اوپر سے، یعنی یہاں یہ والی جو پیچھے کی ہڈی ہے، ریڑھ والی ہڈی، اس پر جو چھری چلا کر کے پوری گردن جھٹ سے الگ کر دیتے ہیں، وہ طریقہ جانور کے لیے بےحد تکلیف دہ ہے، اور اس کو باقاعدہ ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے اس کو دیکھا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو حلال طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، وہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ذبح کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا بہت آسان ہے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اگر آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ اور اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ قربانی کر دیں، انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جو باقی دعا ہے وہ مستحب ہے، آپ دل میں بھی نیت کر لیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی قبلہ رخ لٹانا، بائیں کروٹ لٹانا، وہ تمام چیزیں بھی مستحب کے دائرے میں، اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی، کچھ فرق ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی میں انشاءاللہ آپ کے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے، سنت طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔